تیسرا مرحلہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ عہد عثمانی میں قرآن کی جمع تدوین کا سبب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں اہل شام اور اہل عراق کی اسلامی فوجیں ایک ساتھ جنگ لڑ رہی تھی۔ ان کے درمیان قرآن کی قرات میں اختلاف رونما ہوا، جس سے حذیفہ رضی اللہ عنہ بے حد پریشان ہوئے اور عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، یہود و نصارہ کی طرح کتاب الہی میں اختلاف رونما ہونے سے پہلے اس امت کی خبر لیجیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کو کہلا بھیجا کہ قرآن آپ ہمیں بھیج دیں، اس کے مختلف نسخے کرا کے ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ ام المؤمنین نے قرآن کو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا اور انہوں نے اس کے مختلف نسخے تیار کیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے تینوں قریشی حضرات یعنی عبداللہ، سعد اور عبد الرحمن سے فرمایا کہ جب تمہارا قرآن کے کسی لفظ کے طرز تحریر میں یعنی لکھنے کی اسٹائل میں زید بن ثابت سے اختلاف ہو تو اس کو قریش کی زبان میں لکھو، کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب یہ حضرات قرآن کو مختلف مصاحف میں منتقل کر چکے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اصل صدیقی نسخہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کو واپس کر دیا، اور پھر تیار کردہ مصاحف کو ایک ایک نسخہ خلافت اسلامیہ کے مختلف علاقوں کو بھیج دیا، اور اس کے علاوہ جو صحابہ کے پاس ذاتی نسخے تھے اور انہوں نے اپنی یادداشت کے لیے اپنے اپنے ڈھنگ سے تحریر کر رکھے تھے، انہیں جلا دینے کا حکم جاری کیا، تاکہ بعد میں یہ چیز قرآن میں اختلاف کا سبب نہ بنے۔ تو کوئی اتنا سا چیز اٹھا کے کہے گا قرآن جلایا گیا ان کے دور میں، تو یہ تو ناانصافی والی بات ہوگی۔ کیوں جلایا گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی۔ اس صحیح روایت سے ہمارے سامنے مختلف بات ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 1، اگرچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن کی جمع و ترتیب کا کام ہو چکا تھا، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جمع قرآن کا حکم نافذ فرمایا۔ اس کا اصل سبب قراءت قرآن میں یعنی قرآن پڑھنے میں مسلمانوں کے مابین درمیان اختلاف کا رونما ہونا تھا، قریب تاکہ اس اختلاف کے سبب قرآن کے سلسلے میں خطرناک فتنہ برپا ہو جائے۔ حالانکہ قرآن ہی شریعت کی اصل، دین کا ستون اور امت کی معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی عمارت کی اساس اور بنیاد ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ بعض لوگ کہنے لگے تھے کہ یہ میری قرات تمہاری قرات سے افضل ہے، میں جس انداز میں پڑھ رہا ہوں تمہارے انداز سے افضل ہے، جس کی وجہ سے حذیفہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور مسلمانوں کے امام و خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ اختلاف رونما ہونے سے پہلے امت کی خبر لے تاکہ مسئلہ بڑھنے نہ پائے اور یہ اختلاف سنگین صورتحال اختیار نہ کر لے اور قرآنی نسق میں اختلاف رونما نہ ہو جائے اور کلمات اور آیات میں تبدیلی نہ واقع ہو جائے، جیسا کہ یہود و نصارہ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، یہ صحیح حدیث اس بات پر قطعی دلالت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے کہ قرآن کریم صحیفوں میں لکھ کر ایک جلد میں لایا جا چکا تھا اور امت کا اس پر مکمل اتفاق بھی ہو چکا تھا۔ جو کچھ اس میں مکتوب ہے وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے آخری دور میں حاصل ہوا۔ یہ قرآن خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا، پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی حفاظت میں منتقل ہوا، اور جب عمر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا اور آپ نے انتخاب خلیفہ کے لیے شورا تشکیل دے دی تو اس قرآن کی حفاظت کے لیے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے حق میں وصیت فرمائی کہ یہ ان کے پاس رہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں قرآن جمع کرنے کے لیے اسی نسخے پر اعتماد کیا اور اسی سے اپنا سرکاری مصحف تیار کرایا، اور 4 مشہور صحابہ کو جو حفظ قرآن، کتابت حروف اور ادائے قرات اور فہم اعراب و لغت کے ماہر تھے، کئی ایک علوم ان کو آتے تھے،
سب سے پہلی چیز تو وہ قرآن کے خود حافظ تھے، دوسری چیز کتابت حروف لکھنے کے ماہر تھے، قرات کو ادا کرنے کے ماہر تھے، اور اعراب جو زبر زیر پیش ہوتا ہے اس کے بھی سمجھنے کے ماہر تھے، اور لغت کے بھی ماہر تھے، زبان کے بھی ماہر تھے۔ کتابت قرآن کا حکم دیا، جن میں سے 3 قریشی تھے اور ایک انصاری زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے عہد صدیقی میں پہلی بار عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن جمع کیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ جنہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کے لیے منتخب فرمایا تھا ان کی تعداد 12 تھی، ان میں ابی ابن کعب اور قریش و انصار کے دیگر حضرات تھے۔ نمبر 3، اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتوحات خلیفہ کی اجازت اور اس کے حکم سے جاری تھیں، اور فوجی قرارداد مدینہ دارالخلافہ سے صادر ہوتی تھی، اور تمام اسلامی صوبے خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ کے تابع تھے، بلکہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صوبوں میں صحابہ و تابعین کا اجماع تھا، اور یہ کہ شریعت کے اہم مسائل پر خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا جاتا تھا، اور مدینہ دار سنت اور فقہائے صحابہ کا مرکز تھا۔ تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کی جو جمع و تدوین تھی اس کا تذکرہ تھا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع قرآن کے لیے تمام صحابہ کرام سے کس طرح سے مشورہ لیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت طیبہ سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔